ایک فقط حر کی قسمت کا ستارہ چمکا۔ فرزند رسول کی اس مصلحانہ تقریر اور زہیر بن قین کی نصیحت کا اثر بظاہر سوائے ایک شخص کے کسی نے نہیں لیا۔ وہ ایک شخص حر بن یزید ریاحی تھا۔ یہی وہ شخص تھا جس نے حضرت کو واپس مکے جانے سے روکا تھا اور کربلا میں دریا سے دور میدان میں اترنے پر مجبور کیا تھا، اور یہی وہ شخص تھا جس کو فرزند رسول نے اس کے لشکر سمیت شدت تشنگی میں سیراب کیا تھا۔ راستے میں جو بھی حسین علیہ السلام اور حر کے درمیان گفتگویں ہوئیں اور جو طرز عمل حضرت کا حر کے ساتھ رہا، وہ اس بات کا مقتضی تھا کہ وہ اس سلسلے میں غور و فکر کرے۔ لیکن عمر سعد کے کربلا پہنچنے کے بعد صلح کے لیے جو سلسلہ جنبانیاں ہوئیں، ان کے باعث یہ توقع تھی کہ ان کوششوں کا یقیناً کوئی نتیجہ نکلے گا۔ لیکن نویں تاریخ جب شمر پہنچا اور حر کے خلاف توقع عمر سعد نے جنگی تیاری کا حکم دے دیا تو بات کھل کر سامنے آ گئی۔ رسول زادے کو ایک شب کی مہلت ملی تو حر اس شب میں تمام رات یہی سوچتا رہا، یہ کیا ہوا، یہ کیا ہو رہا ہے اور اب کیا ہوگا اور مجھے کیا کرنا چاہیے۔ رات بھر بڑی بے چینی اور پریشانی میں گزری۔ صبح کے وقت بے دلی کے ساتھ جسم پر ہتھیار سجے اور صف میں اپنے مقام پر آ کر کھڑا ہو گیا، مگر دل میں تشویش، چہرے پر فکر کی اداسی، صاف معلوم ہوتا تھا کہ کھویا ہوا سا ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنا خطبہ شروع کیا۔ حضرت کی تقریر بہت غور سے سنی، اس کے بعد زہیر کی نصیحت سنی اور شمر کا جواب بھی سنا۔ اب وہ اپنے لیے ایک قطعی فیصلہ کر چکا تھا، لہٰذا گھوڑا بڑھا کر سردار لشکر عمر سعد کے سامنے آیا اور عجیب سوال کیا، واقعی تم ان سے جنگ کرو گے؟ یہ بڑا عجیب سوال تھا۔ لشکر کا ایک سردار عین اس وقت جب دونوں لشکر صف آرا ہیں سالار لشکر سے کہہ رہا ہے، اللہ تمہیں ہدایت دے، کیا واقعی تم ان سے لڑو گے؟ اس سوال کی چلمن سے حر کے قلب کے تمام مضمرات جھانک رہے تھے۔ وہ تمام کیفیات جو نویں کی شام سے لے کر اس وقت تک حر کے دل و دماغ پر چھائی رہی تھی، یہ طرز سوال اس کا آئینہ دار تھا۔ وہ پوچھ رہا تھا کہ کیا لڑائی کے ٹل جانے کی کوئی امید باقی نہیں رہی؟ مگر عمر سعد اس کے مضمرات کو نہ سمجھ سکا اور اس نے فوجی سالار کے انداز میں اس کا جواب دیا کہ ہاں واللہ ضرور لڑوں گا، ایسی لڑائی جس کا ادنیٰ نتیجہ یہ ہو کہ سروں کی بارش ہو اور ہاتھ شاروں سے قلم ہو کر گریں۔ حر نے کہا، کیا اتنی صورتیں مصالحت کی جو حسین نے پیش کی، ان میں سے کوئی ایک بھی تمہارے قابل قبول نہیں؟ عمر سعد نے جواب دیا، واللہ اگر میرے اختیار میں ہوتا تو میں انہیں ضرور قبول کر لیتا، لیکن تمہارے امیر سے مجبور ہوں، وہ کسی صورت نہیں مانتا۔ حوالہ تاریخ طبری جلد 6 صفحہ 244۔ اب بات بالکل صاف ہو چکی تھی۔ حر کو صرف یہ فکر رہ گئی تھی کہ وہ کسی طرح فرزند رسول کے خدمت میں حاضر ہو۔ کیا یہ عظیم لشکر وہاں تک مجھے پہنچنے دے گا؟ مگر مرنے سے بیشتر حسین سے عفو تقصیر تو بہت ضروری ہے، تو میں کس طرح حسین کی خدمت میں پہنچوں؟ کیا حسین میری تقصیر معاف کر دیں گے؟ خطا تو بہت بڑی ہے۔ فرزند رسول کی تمام تکلیفوں، تمام پریشانیوں کا ذمہ دار تنہا میں ہوں، مگر حسین کریم ابن کریم ہیں، وہ رحمت للعالمین کے جگر گوشہ ہیں، وہ یقیناً میری خطا معاف کر دیں گے، لیکن یہ کس طرح ممکن ہو کہ میں صحیح و سالم ان تک پہنچ جاؤں؟ خیالات کا ایک طوفان تھا جو حر کے دماغ میں اٹھ رہا تھا۔ حر کے قبیلے کا ایک شخص قرہ بن قیس اس کے پاس کھڑا تھا۔ حر کے نزدیک وہ شخص مشکوک تھا، اس لیے اس کو اپنے پاس سے ہٹا دینا چاہتا تھا، مگر کچھ بنتا نہ تھا۔ آخر حر اس سے یوں مخاطب ہوا، قرہ، تم نے اپنے گھوڑے کو آج پانی نہیں پلایا؟ اس نے جواب دیا، ابھی نہیں۔ حر نے کہا، تو پھر پلاؤ گے نہیں؟ جاؤ پانی پلاؤ۔ قرہ پانی پلانے ہٹا اور ادھر حر نے اپنے گھوڑے کو آڑے ترچھے دریا کی سمت میں ڈالا۔ اس طرح کا واقعہ رخ تو تھا خیام حسین علیہ السلام کی طرف، لیکن دیکھنے والے یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ شاید دریا کی طرف کسی ضرورت سے جا رہا ہے، مگر اس طرح تھوڑی دور چل کر اس نے اپنا رخ سیدھا حسین علیہ السلام کی طرف کر دیا، جہنم سے جنت کی طرف۔ مہاجر بن اوس حر کا قریبی رشتہ دار تھا۔ وہ اس خیال سے کہ حر اپنے گھوڑے کو پانی پلانے لے جا رہا ہے، اس کے پیچھے پیچھے ہو لیا تھا کہ وہ بھی اپنے گھوڑے کو پانی پلا لے۔ اس نے جو حر کا رخ لشکر حسینی کی طرف دیکھا تو فوراً حر سے کہا کہ کیا ارادہ ہے، کیا حملہ کرنا چاہتے ہو؟ حر نے اس کا کوئی جواب نہ دیا، لیکن اس سوال نے اس کے جسم میں رعشہ پیدا کر دیا، چہرے کا رنگ فک ہو گیا۔ اس نے جو حر کی یہ حالت دیکھی تو کہا، حر، میں یہ کیا دیکھ رہا ہوں؟ اگر مجھ سے پوچھا جاتا کہ کوفے میں سب سے بڑا بہادر کون ہے تو میں تمہارے سوا کسی کا نام نہ لیتا۔ اس وقت تمہاری یہ کیا حالت ہے اور اس کا سبب کیا ہے؟ آخر دل کا راز زبان پر آ ہی گیا۔ حر نے کہا، مہاجر مت پوچھ، اس وقت میرے سامنے بہشت و دوزخ کا سوال ہے، اور میں تو جنت کو اختیار کر چکا ہوں، چاہے مجھے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے اور آگ میں جلا دیا جائے۔ یہ کہتے کہتے اس نے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور لشکر حسینی میں پہنچ گیا۔ حسین کا کرم اور عفو تقصیر۔ اصحاب حسین حر کو اپنی طرف آتے دیکھ کر اس کا راستہ روک سکتے تھے،
لہٰذا اس نے عرب کے دستور کے مطابق سپاہ حسین کے قریب پہنچ کر اپنی تلوار کو نیام میں رکھ لیا اور سپر کو پلٹ کر اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ یہ علامت تھی اس شخص کی جو طالب امان ہو یا پیغمبر ہو۔ چنانچہ اس کی اس حالت کو دیکھ کر اصحاب میں سے کسی نے اس کو نہ روکا اور وہ سیدھا امام کی خدمت میں پہنچ گیا اور بلند لہجے میں کہنے لگا، السلام علیک یا ابن رسول اللہ، آپ پر میری جان فدا ہو، میں وہی گنہگار ہوں جس نے آپ کو واپس لوٹنے سے روکا، راستے میں آپ کو گھیرے رہا اور آپ کو اس مقام پر اترنے کے لیے مجبور کیا۔ قسم خدا کی مجھے اس بات کا گمان تک نہ تھا کہ یہ قوم ایسی ہے کہ آپ جو شرط بھی رکھیں گے یہ اس کو مسترد کر دے گی اور نوبت یہاں تک پہنچ جائے گی۔ میں نے تو یہ خیال کیا تھا کہ اس میں کچھ مذائقہ نہیں کہ میں بعض مواقع پر ان لوگوں کا ساتھ دوں اور یہ خیال نہ کیا جائے کہ میں ان کی اطاعت چھوڑ چکا ہوں۔ اگر حالات کے یہاں تک پہنچ جانے کا مجھے کچھ بھی خیال ہوتا تو یہ طرز عمل ہرگز آپ کے ساتھ اختیار نہ کرتا۔ اب میں انتہائی شرمساری کے ساتھ خدا کی بارگاہ میں اپنے اس عظیم گناہ سے توبہ کرتا ہوں اور اس لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں کہ جان و دل سے آپ کا شریک مصیبت بنوں، یہاں تک کہ آپ کے قدموں پر فدا ہو جاؤں۔ اے جگر گوشہ رحمت للعالمین، کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ حضرت نے جواب دیا، ہاں، خدائے رحیم تمہاری توبہ قبول فرمائے گا اور تمہارے اس عظیم گناہ کو معاف کر دے گا۔ گھوڑے سے اترو اور تھوڑا دم لو۔ حر نے عرض کی، اے فرزند رسول، آپ کی نصرت میں میرا گھوڑے پر سوار رہنا نیچے اترنے سے زیادہ بہتر ہے، آخر کسی نہ کسی وقت گھوڑے سے نیچے آنا ہی ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ اچھا، جس میں تمہاری خوشی ہو وہ کرو۔ حر امام کے اب تک کے عمل کا بغور مطالعہ کر رہا تھا۔ اس نے دیکھا تھا کہ اب تک فرزند رسول برابر اس قوم پر اپنی حجت تمام کرتے رہے ہیں، لہٰذا اس نے پسند کیا کہ نصرت امام اس طرح کروں کہ مکمل اتباع بھی ہو جائے۔ اس نے حضرت سے اجازت لی، صف انصار سے بڑھ کر لشکر مخالف سے یوں مخاطب ہوا،